میں ہوں سید حفیظ اللہ گیلانی، تاریخ بر صغیر پاک و ہند کی اگلی قسط لے کر شہنشاہ نور الدین جہانگیر، جس کا اصل نام شہزادہ سلیم تھا، یہ بہت سی منتوں اور مرادوں سے اکبر نے حاصل کیا تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دربار پر پاپیادہ حاضری دی تھی اور بہت سے درباروں اور اولیاء کے پاس اسی دعا کے لیے گیا تھا کہ اس کو اولاد نرینہ اللہ عطا کرے۔ چنانچہ جب شہزادہ سلیم پیدا ہوا تو اس کا نام بھی اس شیخ کے توسط سے سلیم اور اسی شیخ کے توسط سے اس کو اکبر ہمیشہ شیخو بابا بھی کہا کرتا تھا۔ شہزادہ سلیم جو نور الدین جہانگیر کے نام سے 1605 عیسوی میں شہنشاہ اکبر کے وفات پانے کے بعد تخت و تاج کا مالک بنا، اس کے دور میں بھی وہی پرانی بغاوتیں ابھر پڑی۔ اس کے اپنے بیٹے خسرو خان نے بغاوت کر دی۔ خسرو اس کا بیٹا تھا۔ جلال الدین اکبر نے شروع سے ہی جب شہزادہ سلیم شراب نوشی اور دیگر نشہ آور چیزوں میں ڈوبتا چلا گیا تو اس نے بجائے اپنے بیٹے جہانگیر کے اپنے پوتے خسرو کو اپنا ولی عہد نامزد کر دیا تھا۔ اس لیے جب جہانگیر نے تخت سنبھالا تو اس کے بیٹے خسرو نے بغاوت کر دی اور اس نے امراء اور وزراء کو یہ بتایا کہ دنیا کی کوئی ایسی برائی نہیں ہے جو شہنشاہ جہانگیر میں موجود نہ ہو۔ اور اس کی بغاوت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اکبر کے دور میں خود جہانگیر نے بھی بغاوت کی تھی، اور اس بغاوت کا بڑی وجہ شہنشاہ اکبر کا وہ غصہ تھا جو وہ اپنے بیٹے پر بار بار ناراض ہوتا تھا۔ یہی ناراضگی کا اظہار خسرو اپنے امراء اور وزراء سے کرتا تھا کہ جلال الدین اکبر اس جہانگیر سے کبھی خوش نہیں رہا۔ اس نے ابو الفضل کو قتل کیا جو اکبر کا نہایت مقرب ترین اور قریب ترین ساتھی تھا۔ اس نے شراب نوشی میں اپنے آپ کو ڈبو دیا اور شہنشاہ اکبر اس کو بار بار منع کرتا رہا۔ شہنشاہ جہانگیر نے جب شاہی خواتین کشمیر سے آ رہی تھیں تو اکبر نے اس کو بھیجا کہ وہ ان کو سلامتی کے ساتھ لے آئے، لیکن یہ راستے سے ہی واپس پلٹ آیا کہ موسم کی خرابی کا بہانہ بنایا، تو اکبر نے اس پر پابندی لگا دی تھی کہ یہ کبھی بھی میرے سامنے نہ آئے۔ ان وجوہات کی بنا پر خسرو خان نے بہت سے امراء کو اپنے ساتھ ملا لیا اور دلی کے لال قلعہ سے کم و بیش 400 گھڑ سوار لے کر یہ فرار ہوا۔ اس کا ارادہ تھا کہ لاہور کو جا کر فتح کر لے گا اور لاہور میں اپنی بادشاہی کا اعلان کرے گا، لیکن اس کے فرار ہوتے ہی جہانگیر نے اس کا تعاقب کیا۔ لڑائی کے بعد خسرو خان گرفتار ہو گیا، اس کے کچھ ساتھی مارے گئے، باقی ماندہ تمام ساتھیوں کو جہانگیر نے گرفتار کر لیا، اور اس کے سامنے ہی جہانگیر نے اس کے ساتھیوں کو ہاتھیوں کے آگے ڈال دیا اور انہوں نے ان ساتھیوں کو اپنے پاؤں تلے روند کر کچل ڈالا۔ خود خسرو خان کو جہانگیر نے سخت قید کی سزا دی، اور مورخین کہتے ہیں کہ اس کو اندھا کرنے کے لیے اس کی آنکھیں بھی نکال لی گئیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ زیادہ تکالیف برداشت نہ کر سکا اور 1 ماہ سے بھی کم عرصے کے اندر جیل خانے میں ہی فوت ہو گیا۔ اس کے علاوہ کانگڑا، پشتوار، احمد نگر اور میواڑ کی بغاوتیں بھی ہوئیں، لیکن جہانگیر نے ان تمام بغاوتوں پر قابو پا لیا، اور اس کی حکومت کا، اس کی سلطنت کا سنبھالنے والا وہ خود نہیں بلکہ اس کی بیوی نور جہان تھی، جس نے نہایت اچھے انتظامات کیے اور ایک اچھے طریقے سے ملک کو چلایا۔
نور جہان کا تذکرہ کرنا بھی یہاں ضروری ہے، کیونکہ وہی دراصل اس ملک کی ملکہ تھی اور وہی اسی کے ہی حکم سے تمام ملک چلایا جا رہا تھا۔ مرزا غیاث بیگ ایران کا رہنے والا ایک شخص تھا۔ اس کا باپ تو ایران میں ایک عہدے پر فیض تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد گردش زمانہ کے ہاتھوں یہ نہایت تنگ دستی کا شکار ہو گئے، یہاں تک کہ یہ جب غربت کے ہاتھوں تنگ آیا تو اس نے ہندوستان جانے کا ارادہ کیا اور ایک قافلے کے ساتھ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر قافلے کے ساتھ ہندوستان روانہ ہو گیا۔ قندھار کے قریب جب اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا تو اس کی بیوی نے ایک بچی کو جنم دیا۔ یہ چونکہ غربت کے ہاتھوں بہت زیادہ پسے ہوئے تھے، ان کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے اس بچی کو کپڑوں میں لپیٹ کر شاہراہ کے بالکل کنارے پر رکھ دیا تاکہ کسی قافلے والے آدمی کی نظر پڑے گی تو وہ اس بچی کو اٹھا لے گا اور اس کی پرورش کرے گا۔ جب قافلہ تیاری کرنے لگا تو اس بچی کے رونے کی آواز آئی۔ کچھ سپاہیوں نے جا کر بچی کو اٹھایا اور وہ اس کو قافلہ سالار ملک مسعود کے پاس لے گئے، جس نے بچی کو اپنے پاس رکھا اور حکم دیا کہ اس کو دودھ پلانے کے لیے کسی دایا کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ دایا کا جب انتظام ہوا تو اس کی اپنی ماں اس کو دودھ پلانے پر اس کی خدمات حاصل کر لی گئیں۔ کچھ عرصے بعد جب تفتیش کی گئی اور پتہ چلا کہ یہی دراصل اس کی ماں ہے اور انہوں نے غربت کی وجہ سے بچی کو پھینک دیا تھا، تو قافلہ سالار ملک مسعود نے ان کی مالی امداد بھی کی، اور جب وہ ہندوستان آیا تو اس نے غیاث مرزا کو اکبر کے دربار تک رسائی دلا دی اور وہاں دربار میں اس کو ایک عہدہ مل گیا اور یہ وہاں کام کرنے لگا۔ یہ بچی بڑی ہونے لگی، یہاں تک کہ ماں کے ساتھ یہ محل میں اس کا آنا جانا شروع ہوا، اور جب یہ 17 سال کی عمر کو پہنچی تو ایک دن یہ باغ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ سہیلیاں اس کو پکڑنے کے لیے دوڑ رہی تھیں۔ آگے سے جہانگیر اپنے ہی خیالات میں آ رہا تھا اور بے خیالی میں یہ دوڑتی ہوئی اسے جا ٹکرائی۔ جہانگیر اس کو دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گیا، اور اس نے جب معلومات حاصل کی تو اس نے اپنی شادی کا ارادہ ظاہر کیا کہ اس کے ساتھ میری شادی کر دی جائے، لیکن جلال الدین اکبر نے یہ بات قبول نہ کی اور اس نے مہر النساء، اس لڑکی کا نام مہر النساء تھا، مہر النساء کی شادی علی کلی خان سے کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ علی کلی خان جلال الدین اکبر کی فوج میں ایک افسر تھا۔ ایک دفعہ جب جنگل میں شکار کیا جا رہا تھا تو ایک شیر نے اچانک اکبر پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا اچانک تھا کہ جلال الدین اکبر سنبھل بھی نہ پایا اور قریب تھا کہ شیر اس کو دبوچ لے، کہ اس اثناء میں یہی افسر علی کلی خان آگے بڑھا۔ اس نے جلال الدین اکبر کو پیچھے دھکا دیا اور خود اس کے سامنے آ کر شیر کا وار اس نے اپنے آپ پر برداشت کیا۔ اس نے شیر کو دھکا دے کر پیچھے ہٹایا اور اپنی پھرتی سے اپنی تلوار نکال کر شیر کو مار ڈالا۔ اس واقعے کی بنا پر جلال الدین اکبر نے اس کو شیر افغن کا خطاب دیا اور ساتھ ہی اسے بنگال کا صوبیدار بنا دیا۔ علی کلی خان شیر افغن، بنگال کا صوبیدار، جلال الدین اکبر نے مہر النساء کی شادی اسی شیر افغن سے کر دی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جہانگیر کی بغاوت میں شاید اس کا بھی کوئی عمل دخل تھا، لیکن یہ تمام قصہ ہے، اس کا عمل دخل نہیں تھا، بلکہ اس کی وجوہات وہی اکبر کا غصہ اور جہانگیر کی وہ سب باتیں تھیں جو پہلے بیان کی جا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور قصہ یا افسانہ بھی بیان کیا جاتا ہے جو انارکلی کے نام سے مشہور ہے، لیکن اس کی بھی اس بغاوت سے کوئی واسطہ یا تعلق نہیں تھا۔ جب اس کی شادی ہو گئی اس وقت تو نور الدین جہانگیر چونکہ خود شہزادہ تھا اور اکبر کے زیر اطاعت تھا،
اس لیے اس نے اپنے آپ کو شراب نوشی میں ہی غرق کر دیا۔ 1605 عیسوی میں جب یہ برسر اقتدار آیا تو اس نے اپنے ایک کوکا قطب الدین کو بھیجا کہ وہ جا کر علی قلی خان شیر افغن سے کہے کہ نور جہان کو میر النساء کو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ چنانچہ قطب الدین خان بنگال روانہ ہوا۔ وہاں جا کر اس نے جب علی قلی خان سے کہا کہ نور الدین جہانگیر تم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ تم میر النساء کو طلاق دے کر میرے ساتھ روانہ کرو اور جہانگیر اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو یہ بات اس کی غیرت نے گوارا نہ کی۔ اس نے تلوار نکالی اور ادھر ہی اس نے قطب الدین کا سر دھڑ سے علیحدہ کر دیا۔ اس کا سر جب اس کی فوج کے سامنے پھینکا گیا تو فوج کے افسران نے اس کے کیمپ پر حملہ کر دیا اور اس جنگ میں علی قلی خان خود بھی مارا گیا۔ علی قلی خان کے قتل ہونے کے بعد اس قافلے نے یا اس فوجی دستے نے نور جہان کو اور اس کے ساتھ اس کی چھوٹی بیٹی کو بھی قیدی بنا لیا اور وہ اس کو قید کر کے آگرہ لے آئے۔ آگرہ لے آنے کے بعد نور جہان نے جہانگیر سے شادی کرنے سے بالکل انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ میں اس کے ساتھ کبھی شادی نہیں کروں گی، لہٰذا اس کو سلیمہ سلطان بیگم کے حوالے کر دیا گیا اور وہ اس کے ساتھ رہنے لگی۔ 3 سال کی مسلسل کوششوں کے بعد جبکہ جہانگیر نے بالکل ہی انتظام میں سلطنت کی طرف توجہ دینا چھوڑ دی تھی، بہت سے امراء اور وزراء کی بیچ میں مداخلت سے نور جہان میر النساء اس شادی پر رضامند ہوئیں اور 1611 عیسوی میں بالآخر نور جہان کا نکاح نور الدین جہانگیر سے ہو گیا۔ جہانگیر نے اس موقع پر جشن منایا، عوام میں، رعایا میں اور امراء میں انعامات تقسیم کیے گئے اور اسی وقت اس نے میر النساء کو نور جہان کا خطاب دیا۔ نور جہان کا خطاب پا کر جہانگیر نے تمام انتظام سلطنت بھی اس کے حوالے کر دیے اور خود بیٹھا اس کے ہر حکم کا منتظر رہتا۔ کہا جاتا ہے کہ جہانگیر اکثر کہا کرتا تھا کہ میں نے اپنی تمام سلطنت ایک پیالہ شراب کے بدلے نور جہان کے ہاتھوں بیچ دی ہے۔ نور الدین جہانگیر نے سکوں پر بھی نور جہان کی ہی تصویر شائع کرائی اور نور جہان کا ملک میں سکہ چلنے لگا۔ 1614 عیسوی میں جہانگیر نے اپنے بیٹے شاہ جہان کو، جس کا نام خرم تھا، اس کو رانا اودے کے مقابلے میں بھیجا۔ رانا اودے سنگھ شکست کھا گیا اور اس نے سلو کر لی۔ اس نے 7 ہاتھیاں اور بہت سے انعامات و اکرامات تقسیم کیے اور شاہ جہان واپس آیا تو نور الدین جہانگیر نے اس کو شاہ جہان کا خطاب دیا۔ 1615 عیسوی میں سر ٹامس را، جو کہ برطانوی پارلیمنٹ کا ایک ممبر تھا، وہ تجارتی حوالے سے اس نے ہندوستان کا دورہ کیا، کیونکہ ہندوستان میں اس سے پہلے بھی بہت سے یورپین اور پرتگالی تجارت کی غرض سے آتے تھے۔ اس تجارت میں باقیوں کو تو بہت فائدہ ہوتا، لیکن برطانوی چونکہ ان پر زیادہ ٹیکس عائد کر دیے جاتے تھے اور اندرون ہند جب وہ سفر کرتے تو ان کو مختلف ٹیکسز دینا پڑتے تھے، اس لیے سر ٹامس را نے آ کر نور الدین جہانگیر سے ملاقات کی۔ اس نے سورت، کھمبیت اور احمد آباد میں تجارتی کوٹھیاں کھولنے کا اجازت نامہ لیا۔ سر ٹامس را بھی لکھتا ہے کہ میں جب وہاں پہنچا تو میری تمام باتوں کا اور میری تمام خواہشات کا جو احترام تھا اور جو پوری کی گئیں وہ ملکہ نور جہان نے کی، کیونکہ وہی اس کو انتظام چلا رہی تھی۔ شہنشاہ نے ان کاغذات پر صرف اپنی مہر لگائی اور وہ اس کا کام صرف دستاویزات پر مہر لگانا رہ گیا تھا، باقی تمام کام نور جہان نے ہی سنبھالے ہوئے تھے۔ وہ لکھتا ہے کہ نور جہان نہایت مدبر اور عقل مند خاتون تھیں۔
انہوں نے انتظام سلطنت اس اچھے طریقے سے سنبھال رکھا تھا کہ کسی بھی رعایا کو کوئی شکایت نہیں تھی۔ نور جہان جو کہ اس قدر رعایا کا خیال رکھتی تھیں اور اس نے شاہی سلطنت کو بھی سنبھال رکھا تھا، نور الدین جہانگیر نے جب اپنے بیٹے شاہ جہان کو اپنا جانشین مقرر کیا تو نور جہان نے اس کی کوئی مخالفت نہ کی بلکہ اس کی حمایت کی، کیونکہ شاہ جہان کی شادی اس کے بھتیجے آصف خان کی بیٹی سے ہو چکی تھی۔ نور جہان نے اپنے باپ کو مرزا غیاث بیگ کو وزیر اعظم بنا رکھا تھا اور اپنے بھائی آصف خان کو بھی وزیر کا عہدہ دے رکھا تھا، اس لیے اس کی بیٹی جب شاہ جہان سے بیعت دی گئی تو اس نے اس ولی عہدی پر کوئی اعتراض نہ کیا، لیکن بعد میں جب اس کی اپنی بیٹی کا نکاح جہانگیر کے تیسرے بیٹے شہزادہ شہریار سے کر دیا گیا تو اب نور جہان نے اس کی ولی عہدی کے لیے کوشش کرنا شروع کر دی اور اس نے بادشاہ کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ شاہ جہان کو اپنی جانشینی سے فارغ کر کے اس کی جگہ شہریار کو نیا ولی عہد نامزد کرے۔ بادشاہ چونکہ نور جہان کی کوئی بات نہیں ٹالتا تھا اس لیے وہ اس بات پر راضی ہو گیا، لیکن نور جہان کو ڈر تھا کہ اس طرح کرنے سے شاہ جہان بغاوت پہ نہ اتر آئے، چنانچہ اس نے شاہ جہان کو حکم دیا کہ وہ قندھار چلا جائے اور وہاں پر ایک مہم اس کے حوالے کی، لیکن شاہ جہان بھی ان تمام باتوں سے لا علم نہیں تھا۔ اس نے قندھار کی مہم پر جانے سے انکار کر دیا اور اس نے بغاوت کر دی۔ اسی بغاوت کو کچلنے کے لیے جہانگیر فوج لے کر نکلا، لڑائی ہوئی، مقابلہ ہوا، بالآخر شاہ جہان کو شکست ہوئی اور وہ دکن کی طرف بھاگ نکلا۔ چونکہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا، شاہ جہان کو راستے سے ہٹانے کے لیے نور جہان نے اپنی فوج کے سپہ سالار محبت خان سے بھی بات کی کہ وہ کسی طریقے شاہ جہان کو راستے سے ہٹائے، لیکن محبت خان نے صاف انکار کر دیا تھا۔ محبت خان نے جب انکار کر دیا تو اس کو یہ خوف لاحق ہوا کہ نور جہان کی ناراضگی مول لینے کا مطلب یہی ہے کہ وہ کبھی بھی اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے، کیونکہ تمام ملک کا انتظام اس کے حوالے ہے۔ چنانچہ وہ بہت خوف زدہ ہوا اور وہ جب ایک دفعہ شہنشاہ جہانگیر کشمیر سے کابل جا رہا تھا تو وہ اپنا لشکر لے کر راستے میں پہنچ گیا۔ جہانگیر کو جب اس کی آمد کی اطلاع ہوئی تو وہ بہت خفا ہوا کہ تم اتنا لشکر لے کر کس لیے راستے میں آ گئے ہو۔ محبت خان نے اپنی تمام سرگزشت سنائی کہ میں شہنشاہ جہانگیر کی حفاظت کے لیے آیا ہوں، لیکن جہانگیر نے کہا کہ میرے ساتھ تو حفاظتی دستے موجود ہیں۔ اس پر محبت خان نے معافی طلب کی اور واپسی کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن دریائے جیلم کو عبور کرتے ہوئے اب محبت خان نے سوچ لیا تھا کہ وہ نور جہان کو بھی ناراض کر چکا ہے اور شہنشاہ جہانگیر بھی اس کی خدمات سے خفا ہو گیا ہے، تو اس نے دریائے جیلم عبور کرتے ہوئے شہنشاہ جہانگیر کو گرفتار کر لیا۔ جب اس کی گرفتاری کی خبر نور جہان کو پہنچی تو وہ بہت خفا ہوئی اور وہ ایک ہاتھی لے کر نکلی، ہاتھی پر سوار ہوئی اور اس نے ایک لشکر لیا اور اس نے جا کر محبت خان پر حملہ کر دیا، لیکن چونکہ اس کی لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی اس لیے نور جہان کو بھی اس نے گرفتار کر لیا۔ اس گرفتاری کے بعد نور جہان نے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مصیبت میں اور مشکل وقت میں بھی وہ اپنی دانش مندی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی تھی، لہٰذا اس نے اس وقت بھی نہایت دانش مندی اور ہوشیاری سے کام لیا اور اس نے محبت خان کے افسروں کو اپنے ساتھ یہ کہہ کر ملا لیا کہ محبت خان کو کسی بھی وقت زیر عتاب لایا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ تم بھی قتل کر دیے جاؤ گے، لیکن اگر تم اس کا ساتھ چھوڑ دو تو نہ صرف تمہاری خطا معاف کر دی جائے گی بلکہ تمہیں انعامات بھی دیے جائیں گے۔ چنانچہ اس کے عمرا نے
محبت خان کا ساتھ چھوڑ دیا اور محبت خان کو شکست ہوئی۔ محبت خان کو شکست ہوئی تو وہ بھی دکن کی طرف شاہ جہان کے پاس چلا گیا۔ عمرہ نے جب محبت خان کا ساتھ چھوڑ دیا تو اس کو شکست ہوئی اور وہ دکن کی طرف فرار ہو گیا۔ یہاں اس نے شاہ جہان کے ساتھ مل کر ایک دفعہ پھر جہانگیر کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ 1616 عیسوی میں ملک میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی۔ لاہور اور کشمیر میں لاکھوں افراد اس وبا کی وجہ سے لقمہ اجل بن گئے۔ آگرہ میں بھی سینکڑوں آدمی روزانہ مرنے لگے۔ یہ وبا اس قدر شدید تھی کہ اگر کوئی آدمی کسی میت کو غسل دیتا تو کچھ عرصے بعد وہ آدمی بھی فوت ہو جاتا، اور جہاں اس کو غسل دیا جاتا اس گھاس پر جو پانی پڑتا، اگر کوئی گائے اس گھاس کو کھا لیتی تو وہ بھی مر جاتی، اور اس گائے کا گوشت کھانے والے جانور بھی وہ بھی زندہ نہ رہتے اور وہ بھی مر جاتے تھے۔ 8 سال تک ملک اس وبا کا شکار رہا۔ حکومت کی تمام کوششیں رائے گاں گئیں، کیونکہ یہ آج سے 400 سال پہلے کا واقعہ ہے جب میڈیکل سائنس نے بھی اتنی ترقی نہیں کی تھی۔ حالانکہ آج کے دور میں جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک کرونا کی وبا ہے، اس قدر ترقی یافتہ ہونے کے باوجود بھی اس پر قابو نہیں پایا جا رہا، تو اس وقت تو یہ حالات اور بھی زیادہ گمبھیر تھے اور ان وباؤں کا علاج تلاش کرنا بھی مشکل تھا، لیکن پھر بھی حکومت نے اپنی طرف سے اس وبا کے خاتمے کے لیے بھرپور کوششیں کیں، لیکن اس کی تمام کوششیں رائے گاں گئیں اور 8 سال تک لوگ اس وبا کی وجہ سے لقمہ اجل بنتے رہے۔ 1627 عیسوی میں نور الدین جہانگیر، جو کہ اکثر شراب نوشی کی وجہ سے بیمار رہتے تھے اور عموماً صحت افزا مقامات پر رہنا پسند کرتے تھے، چنانچہ وہ کشمیر سے کابل جا رہے تھے اور راستے میں جب برف باری ہوئی اور موسم سرد ہو گیا تو اس نے راستہ اپنا تبدیل کیا اور اس کو واپس لاہور لے آیا گیا، لیکن یہ لاہور تک بھی نہ پہنچ سکے اور راستے میں ہی اکتوبر 1627 عیسوی میں نور الدین جہانگیر کی وفات ہو گئی اور اسے شاہدرہ میں لا کر دفن کر دیا گیا، جہاں اس کا مزار شاہ جہان نے تعمیر کرایا، جو آج بھی موجود ہے۔ عدل جہانگیری کی بات نہ کرنا شاید تشنگی رہ جائے گی۔ نور الدین جہانگیر کا عدل و انصاف ایک مثال بن کر رہ گیا ہے۔ کہا جاتا ہے اس نے اپنے محل میں ایک زنجیر لٹکا رکھی تھی، اور جو بھی آدمی اس زنجیر کو جس وقت بھی کھینچتا تھا اور ہلاتا تھا تو اس سے محل میں گھنٹیاں بجنا شروع ہو جاتی تھی، اور نور الدین جہانگیر جو بھی وقت ہوتا فوراً حاضر ہوتا اور فریادی کی فریاد سنا کرتا تھا۔ اگرچہ انصاف کے لیے اور لوگوں کی فریاد سننے کے لیے عدالتیں بھی موجود تھیں، قاضی بھی موجود تھے، لیکن نور الدین جہانگیر نے حکم دے رکھا تھا کہ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ ایسی ناانصافی ہو جس کا کوئی حل کہیں اور اس کو نہ ملتا ہو، تو اس کے لیے نور الدین جہانگیر کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں۔ چنانچہ اکثر لوگ اس کی مثالیں بھی دیا کرتے ہیں۔ غریبوں کے لیے نور الدین جہانگیر نے اور بھی بہت سے کام کیے۔ ہزاروں ایکڑ اراضی اس نے درویشوں اور غریبوں میں تقسیم کی، انعامات دیے، کئی من سونا اس نے تقسیم کیا، اور یوں وہ غریبوں کا دل جیتنے میں کامیاب رہا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کی نشست پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ابھرتا ہے تو اس کا جواب دینے کے لیے بھی میں حاضر ہوں۔ میرا نمبر نوٹ فرما لیں، 0346786316 0346786316۔ آپ کے ہر جواب کا انشاءاللہ جواب دینے کے لیے میں حاضر رہوں گا۔ ہمارا یہ چینل ضرور سبسکرائب کریں اور مزید معلومات حاصل کریں۔ تاریخ کے حوالے سے ہماری اگلی نشست ضرور دیکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔